جب لوگ جو ہے عید کی خوشیاں منا رہے تھے، جب لوگ جو ہے ہنس کھیل رہے تھے، تبھی جو ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے میں 29 سالہ ہماری ایک بہن پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ کے یعنی کہ سورسز کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ زاہدہ نام ایک ہماری بہن، جس کے 2 بچے، ایک 3 سال کا اور دوسرا محض 1.5 سال کا بچہ جو ہے ابھی رو رہا ہے اور اپنی ماں کے لیے گہار لگا رہا ہے، اور زاہدہ ہماری بہن ابھی ہسپتال میں اپنی موت کی سانسیں گن رہی ہیں، یعنی کہ وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں گر رہی ہیں۔ ایک خبر جو آپ نے سن لی ہوگی کہ بارہمولہ میں ایک حادثہ پیش آیا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سسرال والوں نے اپنی بہو پہ جو ہے ایک وار کیا ہے، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے، یہ سورسز کا کہنا ہے۔ مگر اس کے بعد پولیس کی یہاں پہ داد دینی ہوگی، اور پولیس کا یہاں پہ اپریشیٹ کرنا ہوگا پولیس کا، کیونکہ وقتی طور انہوں نے کارروائی کی اور حراست میں فی الحال جن پہ شک تھا ان کو لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں سورا سکمز ہاسپٹل کے پاس، اور یہاں پہ میرے ساتھ زاہدہ کا بھائی ہے، ان کے والد جو ہے زاہدہ کے پاس ہیں، اور زاہدہ اپنی موت کی سانسیں گن رہی ہیں، یعنی کہ آخری سانسیں جو ہے وہ گن رہی ہیں۔ قریباً عید کے بعد ابھی تک وہ کوما میں ہے۔ سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ یہ جو واردات ہے یہ آخرکار کس طریقے سے ہوئی، کیا کچھ مسئلہ ہے اور کیا سچائی ہے، یہ جاننا یہ پہنچانا اب تک ضروری سمجھا، اور اس وقت ہمارے ساتھ ان کے ہی بھائی ہیں۔ جناب، سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے؟ جناب، میرا نام ہے اشتیاق احمد ڈار، میں وارپورہ سری وارپورہ کا رہنے والا ہوں، اور جو یہ کلپریٹ ہے جو یہ پیشنٹ ہے یہ میری سسٹر ہے سر۔ آخرکار کیا مسئلہ ہوا، کیونکہ پوری عوام جاننا چاہتی ہے، سچائی ہے، کیا یہ گھریلو تشدد تھا، کس حد تک یہ صحیح ہے، اور یہ واقعہ ہوا کیسے؟ جناب، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ گھریلو تشددی ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد کچھ اور ہے تو اس کے لیے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، یہ 100% ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے۔ کس طریقے سے یہ کچھ آپ بتائیں کہ اس روز ہوا کیا تھا؟ آخرکار پوری عوام جاننا چاہتی ہے، پورے لوگ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس روز عید کے دن ہوا کیا تھا، کیا آپ سے بات چیت ہوئی تھی؟ ہاں، مارننگ میں اس نے 6:45 میرے ساتھ بات کی، بات کرتے کرتے مجھے لگا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے۔ کتنے بجے قریباً آپ نے بات کی؟ 6:45 بجے۔ ہاں، پر میں نے اس کو زیادہ سیریس نہیں، میں سوچا کچھ ہوگا یوں ہی۔ تو اس کے بعد مجھے 2:30 بجے کال آتی ہے وہاں سے کہ زاہدہ جو ہے وہ گر گئی ہے کاؤنٹر سے گر کر اس کے سر میں کچھ چوٹ لگا ہے، اور بارہمولہ سے ہمیں ریفر کیا گیا ہے سکمز سورا میں، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہمارے پہنچنے کے بعد وہ وہاں سے پہنچتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہی ہم پہنچے تو اس کو ڈائریکٹلی آپریشن تھیٹر میں لیا گیا۔ ہاں، تو تقریباً 4 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک آپریشن چلا۔ اس کے بعد جب وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو تب سے وہ اب تک تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کوما میں ہی ہے ابھی۔ مہینہ نہیں، کم ہی، سوری، 1 ہفتہ ہو گیا۔ 1 ہفتے سے لے کر ابھی تک جو ہے ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ان کی فیملی کا کیا رجحان تھا، جو سسرال والے ہیں ان کا کیا کہنا تھا، یا پھر جب فون پہ بات چیت ہوئی، کیا بات چیت ہوئی؟ فون پہ بس انہوں نے جب مجھے فون کیا تو میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہوا، تو انہوں نے بولا کہ یہ کاؤنٹر سے گر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم نے یہاں پہ اس کی کنڈیشن دیکھی تو میں نے سوچا کاؤنٹر سے گر کے، کاؤنٹر ایٹ موسٹ 2.5 فیٹ ہوتا ہے، کاؤنٹر سے گر کر اتنا زیادہ چوٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آئے گا بھی کم سے کم یہاں پہ یا کہیں اور باڈی پہ زخم ہوگا، پر زخم صرف سر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی گرتا ہے وہ آگے سے گرتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ اپنا ڈیفینس سسٹم یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسا کچھ بھی نہیں تھا، کسی یہاں پہ بازو میں یا جگہ پہ نہیں تھا، زخم صرف سر پہ تھا، یہاں پہ ہونٹ پہ ایک زخم تھا، اور یہاں پہ تھوڑا سویل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بھائی ہیں جو بات بھی فی الحال وقتی طور نہیں کر پا رہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا منہ جو ہے بالکل سوکھ گیا ہے، کیونکہ ان کا حال جو ہے وہ رب کریم جاننے والا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بھائی جان، جس طریقے سے اب آپ سے زیادہ بات چیت نہیں کر پائیں گے، یہ جو کچھ باتیں ہیں وہ ضروری ہیں جاننا، کیونکہ پورا کشمیر اس پہ نظر اٹکائے ہوئے ہے کہ آخرکار وجوہات کیا ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کوئی اختلافات، کبھی کچھ ایسا لگا کہ آپ کو اس طریقے کی باتیں؟ اس سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا ان دونوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، پر اس نے کیا کیا، اس نے مجھے نہیں بولا۔ میری ایک سسٹر ہے، ان کے ساتھ اس نے تھوڑا شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد جو میرے سسٹر کا جو ہسبینڈ ہے وہ ان کے گھر گیا ہے 2-3 بار، انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب وہ انہیں فون کرتا ہے تو انہوں نے ان کا بھی نمبر بلاک کر کے رکھا، پر انہوں نے بھی مجھے نہیں بولا۔ اگر انہوں نے مجھے بولا ہوتا تو میں اس کو وہاں جانا ہی نہیں دیتا، تو مجھے یہاں تک پتہ ہی نہیں چلا۔ جب یہ رشتہ ہوا کافی عرصہ ہو گیا اس کو، اب 2 بچے بھی ہیں، 4 سال ہو گئے۔ تو یہ آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ لگتے ہیں؟ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو آنا جانا وغیرہ ٹھیک تھا آپ کا؟
میں کم ہی رہا ہوں کشمیر میں اس ٹائم، میں زیادہ باہر ہی رہا. میں TCS میں جاب کرتا تھا تو ان پہلے 2 سالوں میں تقریباً 1.5 سال باہر ہی رہا. اسی وجہ سے مجھے پورا مطلب پتہ نہیں تھا کہ کیا وہ ویدر شی از اسٹیبل دیئر اور ناٹ. تو جو ہماری بہن کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے بات چیت وغیرہ آپ کی ہوتی تھی اچھے سے؟ نہیں ہوئی تھی. میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں تھا. جب میں پہلے جب میں ان کو کال کرتا تھا تو وہ کال بھی نہیں ریسیو کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بولتے تھے میں ڈیوٹی پہ وغیرہ ہوں کہیں پہ. کیا ڈیوٹی وغیرہ؟ وہ پولیس میں ہے. ٹھیک ہے. خیر، ابھی جس طریقے سے اب یہ پورا معاملہ آ رہا ہے سامنے کھل کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ گھریلو تشدد ہے؟ پولیس نے بہت اچھا کام کیا، پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور جو مین کلپٹ ہے اس کو اریسٹ بھی کیا ہے. پر صرف اسی کا نہیں، اس میں اس کے گھر والے بھی انوالو ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ ظلم کیا ہے ان پہ. وہ بھی بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو تانے دیا کرتے تھے. کس چیز کے تانے دیا؟ کہ جب اس کا ہسبینڈ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ یہاں ایک سلیو بن کے رہی ہو. ٹھیک ہے، آپ صرف یہاں ہمارے کام کرنے کے لیے ہے، باقی آپ کا اس گھر پہ کوئی اختیار نہیں ہے. ان کی شادی کتنی دور ہوئی تھی؟ وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 8-10 کلومیٹر دور ہے. جی سر. اب ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ اب رپورٹس کافی عرصہ ہو گیا کومے میں، قریب عید سے لے کے ابھی تک جو ہے ان کی جو زاہدہ وہ ابھی تک کوما میں ہے. ابھی ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے. جی ہاں، پر اس کے بعد اللہ ہی جانے آگے کیا ہوگا، پر لگتا ہے کہ بچنا ان کا بہت مشکل ہے. تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تک؟ ہم سبوں کو یہی بولنا چاہیں گے کہ پہلے تو دعا کیجیے اور اس کے بعد اپنے گھر میں جو بھی بچیاں ہیں ان کے ساتھ فرینڈلی رہیے، تاکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم اپنی بہنوں سے بھی یہی کہنا چاہیں گے، اگر کہیں پہ بھی کچھ بھی چھوٹا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو، اپنے کلوز جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرو، تاکہ یہ سب ہر ایک کے ساتھ نہ ہو. بڑی بات ہے. ہم ہمیشہ دباؤ میں رکھتے ہیں، پھر اسی دباؤ میں آ کے کوئی بہن جو ہے اپنی فیملی تک کوئی بھی بات شیئر نہیں کر سکتی، پہنچا نہیں سکتی، چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہو. اس بھائی جان ایک آخری بات آپ سے کریں گے، بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو بھی جو ہے اوپر کام ہے، اور ان بھائی جان سے جب میں نے بات کی تو ان سے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. تو سکمز کا صورہ میں اس وقت میں موجود، بہت ٹائم بھی ہو گیا اس وقت. بھائی جان اب جس طریقے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے، کیا لگتا ہے اب کچھ تبدیلی نظر آئے گی؟ کچھ اس کا بچنا مشکل ہے. سر پہ زیادہ گہری، بہت گہری ہے. پولیس تک آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پولیس بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے. پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں جلدی اس کا پورا تحقیقات ہو جائے، اور جس نے جرم کیا ہے وہ ہی شوڈ بی بیہائنڈ دی بارز. ہمارے ساتھ زاہدہ کے بھائی جان تھے اور ان سے جاننے کی پوری کوشش کی جس طریقے سے یہ واردات پیش آئی ہے بارہمولہ میں، آخرکار وجوہات کیا ہے، اور زاہدہ جو اپنی موت کی جنگ جو ہے کافی ٹائم سے لڑ رہی ہے، عید سے لے کے ابھی تک، ان سے جاننے کی بھرپور کوشش کی کہ آخرکار پورا مسئلہ کیا ہے. ابھی تک پولیس محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور پولیس محکمے نے جو ہے ایک کیس بھی رجسٹر کیا ہے، فائل بھی کمپلیٹ کی ہے، اور اسی پہ سب پہ اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آخرکار کیا سچ نکل کے آتا ہے. کیا صحیح میں زاہدہ کے گنہگار اس کے سسرال والے ہیں؟ میڈیا کا بھی بہت اچھا رول رہا، میڈیا نے بھی بہت ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. انہوں نے بھی ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا اور سنا بھی ہے. تو ابھی دیکھنے والی یہ بات ہے کہ پولیس محکمہ اب اس پہ کس طریقے سے نظر و ساز کرتا ہے، اور پولیس محکمے کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور وقتی طور جو ہے ان کو سزا ملنی بھی چاہیے جو ان کے گناہگار ہیں، جو زاہدہ کے گناہگار ہیں، جو ان کے 2 بچوں کے گناہگار ہیں، ایک 1.5 سال اور دوسرا محض 3 سال. امید یہی کرتے ہیں کہ زاہدہ کی اللہ جان بچائے. ہمارے ہاتھ میں صرف دعائیں ہیں، اور تمام امت یعنی کہ جتنے بھی دیکھنے والے ان تک یہ گزارش ہے کہ اس وقت آپ کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ دعا کیجئے کہ جلد سے جلد زاہدہ ہماری بہن جو ہسپتال میں اپنی موت کی جنگ لڑ رہی ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے بعد صحیح سے پتہ چل پائے گا کہ آخر کار کون گنہگار ہے، زاہدہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 بچوں کا. یہ مظلوم بھائی اس وقت ہسپتال میں ہے، اور اس وقت زاہدہ کے ساتھ ہیں، ان کے والد بھی اوپر ان کے ساتھ ہیں. اب وقت یہ ہے کہ جناب صرف دعاؤں کی آپ سے ضرورت ہے، اور دعا کریے تاکہ اس جھوٹ سے جو ہے پردہ ہٹ سکے کہ آخرکار کون کس نے یہ جرم کیا ہے اور کون گنہگار ہے. مزید یہ رپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.